مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر خدا کی تعریف کریں گے، جس طرح زبور 117 میں لکھا ہے، قومیں سب خدا کی حمد کرو، اے امتو سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کریں، آئیں خدا کے نام کو جلال دیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح پوری دنیا میں جنبش کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے، جو پہلا کرنتیوں اس کا 2 باب اس کی 12 آیات میں یوں لکھا ہے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ وہ روح پایا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کا روح سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ سچائی وہ ہے جسے دنیا کے لوگ کسی اور طرح نہیں سمجھ سکتے، نہ اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں روح کو پرکھنے کی تربیت دی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15-17 میں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ جو خدا نے ہمیں بخشا ہے وہ پاک روح ہے جو ہمارے اندر ہے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، نہ اسے دیکھ سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے، نہ پر تم اسے جانتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا پاک روح ہم میں جنبش کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کلام کے مطابق چلنا۔ یوحنا 8 باب اس کی 31 میں لکھا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی ہی ہمیں آزاد کرے گی، اور جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا کی پاک مرضی پہ چلیں گے۔ کہ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بلکہ ابد تک کون گھر میں رہتا ہے؟ بیٹا رہتا ہے۔ پس اگر بیٹے نے تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے نے ہمیں آزاد کیا، اور اب میں اور آپ کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ ہم غلامی میں کب تھے؟ جب گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جس طرح گناہ دنیا میں آیا اور اس کی موت، مزدوری موت بن گئی۔ پیدائش جب ہم پڑھتے ہیں 3 باب، اس میں انسان کی نافرمانی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی 9-11 میں۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ جب انہوں نے کھایا نہیں تھا تو وہ شرماتے نہیں تھے، جو ہم پیدائش 2 باب 25 میں دیکھیں، لکھا ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور وہ شرماتے نہ تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت پھل کھانے سے آزمائے گئے اور وہ باتیں جان گئے کہ جو خدا جانتا تھا۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم یہ خاص علم حاصل ہو جائے تو ہم خود خدا کی مانند ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان نے ایسے ہی کہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو جو خدا نے کہا تھا وہ نہ کھانا، تو نہ صرف انہیں نیکی اور بدی کی درمیان فرق کا شعور حاصل ہوگا، بلکہ انہوں نے پہلی دفعہ گناہ کے دکھ اور شرم کو بھی محسوس کیا، کیونکہ وہ ننگے تھے اور انہوں نے خدا سے چھپنے کی کوشش کی، اور خدا اور انسان کے درمیان شروع میں جو کاملیت کا رشتہ موجود تھا اب وہ ٹوٹ چکا تھا، اور خدا نے، ہم جانتے ہیں کہ انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو کاملیت کی زندگی عطا کی تھی، مگر یہ زندگی اس وقت تباہ اور برباد ہو گئی جب آدم اور حوا نے خدا کی اس حکم کو توڑا کہ نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لیا اور گناہ کر لیا، اور اتنی اچھی زندگی سے وہ
باہر نکال دیے گئے، جبکہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان سے باتیں کرا کرتے تھے۔ یہ ظاہر اور ثابت ہوتا کہ اب خدا کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا اور اب وہ ان کو ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنا ممکن نہ تھا۔ نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ خدا لوگوں کو کس طرح نئی زندگی دیتا ہے، اس میں کس دن حیات کے درخت سے پھل سے وہ کھائیں گے، جو ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ اس کا 22واں باب ہم دیکھیں گے اور اس کی 14-15 میں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی باتوں کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم نے اور حوا نے گناہ کر لیا، نافرمانی کر لی، تو خدا نے ان کی حفاظت کی، ان کے لیے کرتے سیے خود، اور ان کی نگہداشتی کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آدم جو تھا 807 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور کل عمر جو آدم کی تھی وہ 900 برس کی ہوئی، تب وہ مرا، تو جیتا رہا، مرا نہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہمیں روح کے مطابق چلنا ہے تاکہ خدا کا وہ زندہ کلام، خدا کے وہ وعدے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے، اور خداوند اگر زمین پر میرے اور آپ کے لیے نہ آتے اور میں اور آپ نہ بچتے، اسی لیے خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے سارے دل سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری قوت سے خدا سے محبت کرنی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفادار رہنا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ غریب بیوہ کی جو چھوٹی سی پیشکش خدا کی نظر میں سب سے قیمتی ہوئی، کیونکہ اس نے مکمل بھروسے کے ساتھ خود کو خدا کے سپرد کیا تھا۔ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا کے سپرد کرنا ہے تاکہ خدا کی پاک مرضی میرے اور آپ کے گھر میں پوری ہو۔ آمین۔ ہم سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں باپ جی، اور سب کو برکت دیتی ہوں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خدا باپ آپ کا کلام جو وعدوں سے سچا ہے سب کے لیے مانگتی ہوں، کیونکہ آپ نے سب سے یکساں محبت کی ہے باپ، سب کی حفاظت کریں۔ سب کے لیے آپ کے پاک فرشتوں کی باڑ مانگتی ہوں، آب و ہواؤں میں، فضاؤں میں آپ کے نام کو ریلیز کرتی ہوں باپ جی، برے وقتوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، بری آب و ہواؤں سے اور بری فضاؤں سے سب کو بچا کر رکھیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔